رات کا وقت تھا۔ سڑک پر کبھی کبھی کوئی ٹرک یا تانگا گزر جاتا تھا۔ کھیت سنسان تھے، چاروں طرف رات کے اندھیرے نے چادر تان رکھی تھی۔ میں رام تلائی سے بھی آگے نکل گیا، پھر بائیں جانب مقبول پورے والی بستی آئی اور وہ بھی گزر گئی۔ اس کے بعد بجلی والی نہر کا پل آ گیا۔ میں نے اچھی طرح چاروں طرف دیکھ بھال کر پل عبور کیا۔ اب میں غیر آباد علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ کھیتوں کی بجائے اب میں سڑک کے کنارے ٹاہلیوں کے درخت کے نیچے سے ہو کر چلنے لگا تھا۔ دور سے کسی ٹرک یا بس کی روشنی نظر آتی تو میں کھیت میں چھپ جاتا۔ اس طرح میں نے کافی فاصلہ طے کر لیا۔ بدن میں جوانی کا خون تھا، تھکاوٹ بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن رات بھر پیدل چلنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے سوچا مجھے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے تاکہ اگر کسی اسٹیشن پر جلندھر کی طرف جانے والی کوئی گاڑی نظر آئے تو اس میں سوار ہو جاؤں۔ ریل گاڑی کا ٹکٹ میرے پاس ہی تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ریلوے لائن کس طرف ہے۔ میں جی ٹی روڈ سے ہٹ کر کھیتوں میں آ گیا۔ فصل اونچی نہیں تھی، مجھے کسی سگنل کی بتی کی تلاش تھی۔ میں کھیتوں میں چلتا رہا۔ کوئی آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد مجھے دور ریلوے سگنل کی بتی نظر آئی۔ میں اسی طرف چلنے لگا۔ وہاں سے ریلوے لائن زیادہ دور نہیں تھی۔ ریل کی پٹڑی زمین سے ذرا اونچی تھی۔ میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دیر تک چلا ہوں گا۔ مجھے تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ اب تک کوئی اسٹیشن بھی نہیں آیا تھا۔ میں سانس لینے کی خاطر ریلوے لائن کے پاس بیٹھ گیا۔ پیچھے سے ریل کی انجن کی سیٹی کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دور انجن کی لائٹ چمک رہی تھی۔ میں لائن سے نیچے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ریل شور مچاتی گزر گئی۔ جب تک میں ٹرین کی پچھلی لال بتی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی، میں اسے دیکھتا رہا۔ میں اس گاڑی کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اگلا اسٹیشن کتنی دور ہے۔ جب تھکاوٹ کچھ دور ہوئی تو میں اٹھ کر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ یہ اطمینان ضرور تھا کہ میں امرتسر پولیس کے چنگل سے نکل آیا تھا۔ رات بڑی خاموش تھی، آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑی نہر کا پل آیا۔ میں نے لائن کے درمیان سے سنبھل کر پاؤں رکھتے ہوئے پل عبور کیا۔ دور کھیتوں میں کسی گاؤں کی 2 بتیاں جلتی نظر آئیں، پھر یہ گاؤں بھی گزر گیا۔ میں چلتے چلتے واقعی تھک گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی محفوظ سی جگہ دیکھ کر باقی رات وہاں آرام کرنا چاہیے۔ جب صبح ہو تو دن کی روشنی میں سفر کرنا چاہیے۔ اندھیرے میں سوائے کھیتوں پر پھیلی ہوئی دھندلی سی تاریکی کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں ایک جگہ تھک کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں اب اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ریلوے لائن کے نشیب میں ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے۔ میں ڈھلان سے اتر کر وہاں آ گیا۔ یہ چبوترا پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا اور چھوٹا سا تھا۔ پتہ نہیں یہ کس کا بنوایا ہوا تھا۔ بہرحال رات بسر کرنے کے لیے یہ اچھی جگہ تھی۔ پنجاب میں مارچ کے دنوں میں راتیں خشک ہوتی ہیں۔ میرا بدن گرم تھا۔ میں چبوترے کے فرش پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ جب ذرا بدن کی گرمی دور ہوئی تو سردی لگنے لگی۔ میں نے گھٹنے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا لیے اور گیند سا بن کر آنکھیں بند کر لیں۔ بہت تھکا ہوا تھا۔ نیند نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب ایک ریلوے گاڑی شور مچاتی لائن پر سے گزری۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، آسمان پر صبح کا نور پھیلنے لگا تھا، پو پھٹ رہی تھی۔ میں اگرچہ 2-3 گھنٹے ہی سویا تھا مگر میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ میں نے کلمہ شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اور آگے روانہ ہو گیا۔ میں ریلوے لائن سے ہٹ کر کھیتوں کے ساتھ ہو کر چل رہا تھا جن کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ پھر سورج نکل آیا۔ دور کھیت ہی کھیت تھے، کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ میں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ بائیں جانب کافی فاصلے پر ایک گاؤں آیا۔ میں آگے نکل گیا۔ یہ سارے گاؤں سکھوں کے ہی ہو سکتے تھے۔ ظاہر ہے وہاں کوئی مسلمان گھر نہیں تھا۔ میں کسی گاؤں میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ حیرانی کی بات تھی کہ ابھی تک کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں آیا تھا۔ میں کافی دیر چلتا رہا۔ کھیت ختم ہو گئے تو ویران زمین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی ندی آ گئی جس کے کنارے کیکر کے درخت تھے۔ میں نے کیکر کی ایک شاخ کو توڑ کر اس کی مسواک بنائی، اس سے دانت صاف کیے، ندی کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا، تھوڑا سا پانی بھی پیا۔ اس کے بعد دوبارہ آگے چل پڑا۔ کہیں کہیں سکھ ہندو کسان کھیتوں میں ہل چلاتے نظر آ رہے تھے مگر وہ مجھ سے کافی دور تھے۔ دور سے ایک بیل گاڑی آتی نظر آئی۔ میں ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ بیل گاڑی چارے سے لدی ہوئی تھی، اس پر ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی کے آگے 2 بیل جتے ہوئے تھے۔ جب گاڑی گزر گئی تو میں درخت کی اوٹ سے نکل آیا۔ اب پھر کھیت سے شروع ہو گئے تھے۔ ایک جگہ دور رہٹ چل رہا تھا، روں روں کی آواز آ رہی تھی۔ میں چلتا گیا، ایک گاؤں آ گیا جو کافی بڑا لگتا تھا۔ کچے مکانوں کے سفید سفید
دیواریں اور ان پر جھکے ہوئے درخت دھوپ میں صاف نظر آ رہے تھے، مگر یہ گاؤں مجھ سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں اس گاؤں سے کترا کر آگے نکل گیا۔ مجھے بھوک محسوس ہونے لگی تھی، مگر وہاں میں کسی کھانے پینے کی چیز کو طلب نہیں کر سکتا تھا۔ یہ گاؤں بھی ظاہر ہے ہندو سکھوں کا ہی تھا۔ دھوپ کافی نکل آئی تھی اور مجھے چلتے چلتے پسینہ آ رہا تھا۔ وہاں کوئی سڑک یا راستہ تو نہیں تھا۔ میں کھیت چل رہا تھا۔ کبھی کبھی چلتے چلتے ایک کھیت میں آ جاتا، کبھی دوسرے کھیت کی منڈیر پر چڑھنے لگتا۔ یہاں فصل میرے قد کے برابر اونچی تھی۔ میں ایک کھیت کی منڈیر پر سے گزر رہا تھا۔ میری رفتار سست ہو گئی تھی۔ مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں وہیں رک گیا۔ یہ عورت کسی بچے کو کچھ کہہ رہی تھی۔ میں وہیں سے واپس مڑنے لگا تھا کہ میرے قدم اپنے آپ رک گئے۔ اصل میں اس عورت نے جو فصل کے پیچھے ایک ایسا جملہ بول دیا تھا جس نے میرے قدم روک دیے تھے۔ اس عورت نے زبان میں کہا، کہو پتر لا الہ الا اللہ۔ ساتھ ہی کسی 8-9 سال کے لڑکے نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ میں حیران سا ہو کر کھیت کی ڈیر پر چڑھ گیا اور سوچنے لگا، یہ مسلمان عورت کہاں سے آ گئی ہے اور یہ اپنے بیٹے کو کھیتوں میں بٹھا کر کلمہ شریف کیوں پڑھا رہی ہے؟ مشرقی پاکستان میں جتنے مسلمان خاندان آباد تھے انہیں سن 1947 میں ہندو سکھوں نے تباہ کر دیا تھا، اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے۔ یہ مشرقی پنجاب کا علاقہ تھا۔ یہاں کسی مسلمان گھرانے کا موجود ہونا ناممکن سی بات تھی۔ میں کان لگا کر سننے لگا۔ وہ اپنے بیٹے کو کلمہ شریف پڑھنا سکھا رہی تھی۔ میں فصل میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر فصل اتنی گھنی تھی کہ مجھے وہ عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ فصل اونچی بھی تھی اور میرے سامنے کھیت کے مینڈ دور تک چلی گئی تھی۔ میں مینڈ کے ایک طرف ہٹ کر فصل کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ عورت نے 3-4 مرتبہ لڑکے کو کلمہ شریف یاد کرایا اور پھر کہا، جا پتر اب سکول جا، دیر نہ ہو جائے۔ مجھ سے کوئی 50 گز دور ایک جگہ سے فصل کے پودے ایک طرف ہٹے اور فصل کے اندر ایک 7-8 سال کا لڑکا باہر نکلا جس نے قمیض اور نکر پہن رکھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لڑکا سکھ تھا۔ اس کے سر پر پگڑی تو نہیں تھی، لیکن اس نے بالوں کا جوڑا سر کے اوپر بنا کر جوڑے کو رومال سے باندھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ عورت بھی کھیت سے باہر نکل آئی جو اس سکھ لڑکے کو کلمہ شریف یاد کرا رہی تھی۔ میرے لیے یہ عجیب و غریب لمحہ تھا جس کو میرے دماغ ابھی تک حل نہیں کر پایا تھا۔ سکھ لڑکے کے گلے میں اسکول کا بستہ لٹک رہا تھا۔ وہ ایک جگہ اپنی ماں سے جدا ہو کر دوسرے کھیت کی طرف چل دیا۔ اس کا اسکول اسی طرف ہوگا۔ اب مینڈ پر وہ عورت اکیلی جا رہی تھی۔ وہ شلوار قمیض میں تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس بات میں سے بھی مجھے حوصلہ ہوا تھا کہ یہ عورت مسلمان ہے، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میں جلدی اٹھا اور عورت کے پیچھے تیز قدموں چلنے لگا۔ عورت دوسرے کھیت کی طرف مڑنے لگی تو میں نے اسے آواز دے کر کہا، بہن جی ذرا رکنا۔ عورت وہیں رک گئی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے السلام علیکم کہا تو مجھ سے بھی زیادہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہ دیا۔ میں نے پنجابی میں کہا، بہن جی میں بھی مسلمان ہوں۔ میں نے کلمہ شریف پڑھ دیا اور کہا، بہن جی یہ راز میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کا بیٹا سکھ ہے اور آپ اسے کلمہ شریف یاد کرا رہی تھیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں فصل میں چھپ کر ان ماں بیٹے کی باتیں سن رہا تھا۔ عورت کی عمر 32 سال ہوگی۔ رنگ صاف تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی کا تاثر تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم مسلمان ہو تو یہاں کیسے آ گئے ہو؟ میں نے کہا، بہن جی میں پاکستان سے ویزا لگوا کر امرتسر آیا تھا۔ ریل گاڑی میں بیٹھ کر دلی جا رہا تھا۔ راستے میں ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ میں پانی پینے کے لیے اترا اور گاڑی چل دی۔ اب میں پیدل ہی اگلے اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا کہ ذرا سیر بھی ہو جائے گی اور اگلے اسٹیشن پر دوسری گاڑی بھی پکڑ لوں گا۔ کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے آپ کی آواز سنی کہ آپ کسی لڑکے کو کلمہ شریف یاد کروا رہی تھیں۔ میں وہیں رک گیا۔ میں ابھی تک حیران و پریشان ہوں کہ آپ سکھ عورتیں مگر اپنے بیٹے کو مسلمانوں کا کلمہ شریف یاد کرواتی ہیں، یہ کیا راز ہے؟ اتنا میرے دل کو یقین تھا کہ یہ عورت مسلمان ہے، کیونکہ کسی سکھ عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے سکھ بیٹے کو اسلام کا کلمہ یاد کرائے؟ لیکن میں نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر نہیں کیا اور اسے یہی کہا کہ وہ سکھ عورت ہو کر اپنے بیٹے کو کلمہ پاک کیوں یاد کرا رہی تھی۔ عورت کی نظریں میرے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے مجھ سے سوال کیا، کیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں یہ میرا پاسپورٹ دیکھ لو، اور میں نے اسے اپنا پاسپورٹ نکال کر دکھایا۔ عورت پڑھی لکھی لگتی تھی۔ اس نے پاکستانی پاسپورٹ کو غور سے دیکھا، پھر اس پر لگی ہوئی میری تصویر دیکھی، پھر پاسپورٹ کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ جب اس نے پاسپورٹ مجھے واپس کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ معمہ اور پیچیدہ ہو گیا تھا۔ میں چپ چاپ کھڑا اس کو تک رہا تھا۔
عورت نے دوپٹے سے آنسو پوچھے، ایک نظر پیچھے کھیتوں کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں کہا، وہاں آ جاؤ بھائی۔ وہ مجھے فصل کے اندر لے گئی، یہاں تھوڑی سی جگہ کھلی تھی، وہ بیٹھ گئی، میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیا اور سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ میں پریشان ہو گیا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو بس یوں ہی اسے تسلیاں دینے لگا۔ رونے سے جب اس عورت کا دل کا غبار ذرا دھلا تو وہ کہنے لگی، میں سکھ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، مگر ایک سکھ کی بیوی بنا دی گئی ہوں۔ میں دم بخود سا ہو کر رہ گیا۔ تب اس بد نصیب مسلمان عورت نے اپنی جو دردناک کہانی سنائی وہ میں آپ کو اپنے لفظوں میں سناتا ہوں۔ جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تو مشرقی پاکستان میں ہندو سکھوں نے مل کر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کے بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، مسلمان عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ ہر طرف مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ جو مسلمان کسی طرح جانیں بچا کر قافلوں کی شکل میں پاکستان کی طرف چلے انہیں بھی معاف نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے جگہ جگہ سکھوں نے ان پر حملے کیے، نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے۔ اس عورت کا نام رضیہ بانو تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ ان کا گھر کرتار پورہ کے قصبے میں تھا۔ جب فسادات شروع ہوئے تو اس وقت رضیہ بانو کی عمر 16-17 سال کی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی بھی تھے، ایک ماں تھی، باپ تھا۔ سکھوں نے قصبے کے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ رضیہ بانو کا باپ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر گھر سے بھاگا، سکھوں نے اس کا پیچھا کیا۔ رضیہ بانو نے بتایا کہ سکھوں نے اس کے سامنے اس کے ماں باپ اور 2 چھوٹے بھائیوں کو گرپانے مار مار کر شہید کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک سکھ کے گھر میں تھی۔ یہ سکھ اسے اغوا کر کے لے آیا تھا۔ پہلے تو 1 سال تک اس نے رضیہ کو ویسے ہی گھر میں ڈال رکھا، پھر اس سے سکھوں کے رواج کے مطابق شادی کر لی۔ رضیہ کے 3 بچے پیدا ہوئے جو 2-2, 4-4 سال کی عمر تک پہنچ کر مر گئے۔ پھر یہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام باپ نے بشن سنگھ رکھا۔ میرے ساتھ قسمت نے جو کچھ کرنا تھا وہ ہو گیا تھا، مگر میں چاہتی تھی کہ میرا بچہ سکھ نہ بنے، وہ مسلمان بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ اس نے اپنے سکھ خاندان سے چھپ کر نماز پڑھنی شروع کر دی اور میں نے اسے نماز پڑھانی شروع کی، کلمہ شریف بھی پڑھنا سکھا دیا۔ رضیہ کہہ رہی تھی، میں نے اپنے سکھ بیٹے کا نام، اس کا خفیہ نام غلام علی رکھا ہے۔ لڑکا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں نے اسے نماز پڑھنی بھی سکھا دی ہے۔ جب ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو وہ میرے ساتھ مل کر 2 نفل بھی ادا کر لیتا ہے۔ میں اسے باقاعدہ نماز نہیں پڑھا سکتی۔ اس کا سکھ باپ بڑا ظالم اور متعصب سکھ ہے، میں نے یہ بات اس سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ میرے بیٹے نے کلمہ شریف کے علاوہ الحمد شریف بھی پڑھی، مجھ سے سیکھ کر زبانی یاد کر رکھی ہے، مگر میں ہر روز جب وہ اسکول جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہاں تک آتی ہوں اور راستے میں اسے کلمہ شریف یاد کراتی رہتی ہوں۔ میرا بیٹا اندر سے پورا مسلمان بن چکا ہے۔ اب میری زندگی کی صرف ایک خواہش ہے کہ کسی طرح اپنے بیٹے کو لے کر پاکستان جاؤں اور پھر وہاں سے کبھی واپس نہ آؤں، مگر میرا خامند مجھے پاکستان کا نام نہیں لینے دیتا۔ پھر اس نے ہندو سکھ عورتوں کی طرح میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بھائی میرے بیٹے کو کسی طرح پاکستان پہنچا دو، میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ تو فرینڈز، اس کے ساتھ ہی آج کی قسط اپنے اختتام کو آنے والے اقساط کو بر وقت دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے ویلیوبل کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ آپ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔